अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 14 नवंबर 2025 जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास दिन, और आज हम आपके साथ आज का जो जुम्मे का खुतबा है बहुत ही ज़बरदस्त दुआ के ऊपर ये खुतबा है। खुतबा साथ है हज़रत मसीह के दो, और जो यहाँ के मुरब्बी जो जर्मनी से पढ़े हुए उन्होंने उर्दू में और जर्मन में जो खुतबा दिया, बंदा हैरान हो जाता है कि वो बच्चे जो यहाँ पैदा हुए उन्होंने किस तरह उर्दू सीखी और उसमें खुतबा दे रहे हैं। पाकिस्तान में बाज़ बदबख्त मौलवियों ने और हुकूमती कारिंदों ने अपना जमात अहमदिया का जो जामिया है उस पर पाबंदी लगाई कि वहाँ मज़ीद आगे जो है वो मुबल्लिगीन बाहर से आके नहीं पढ़ सकते। तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में मुल्क में ये जामिया बना दिए, और अब यहाँ जर्मनी में आप देखें कि जो मुरब्बियान हर साल नए बन के निकलते हैं, पूरी जर्मनी में भी और पूरे यूरोप में भी वो फैल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाफत की लड़ी में जिस तरह अहमदियत को अल्लाह ताला ने परो दिया है, वो जो वादा है मोमिनीन से कि खुदा खिलाफत अता करता है मोमिनीन, उसका फल उसका समर किस रंग में हम खा रहे हैं। आज का खुतबा आप सुनेंगे, फिर उसके बाद एक जो प्रोग्राम की मैंने कुछ झलक साथ डाली है, एक तालीमी एजुकेशन प्रोग्राम जो हर साल होता है। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं जर्मनी में, जो शोबे जर्मनी के अंदर हैं काम के, उसके मतलब उनको जो है नॉलेज दिया जाता है। नए जो बच्चे हैं, क्योंकि इंसान को कोई रास्ता अगर दिखाने वाला हो, कोई उंगली पकड़ने वाला हो, तो वो उसको बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकता है। और खिलाफत अहमदिया के साए के नीचे उनकी प्यारे आका की हदायत के मुताबिक जो प्रोग्राम होते हैं उसका फ़ायदा बहुत होता है, और ये इसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। तो जर्मनी में बड़े बड़े शोबाजात, कई शोबाजात जो अहमदी बच्चे हैं वो खिदमत के लिए जा रहे हैं, उनको जॉबें मिल रही हैं। अभी आज का खुतबा आप सुने, और फिर उसके बाद वो जो शोबे हैं तकरीबन 26 शोबाजात को उन्होंने, कल ये पूरा दिन प्रोग्राम है पूरी जर्मनी से, और फिर परसों लजना के लिए है। तो इसमें जो जिन तक ये प्रोग्राम पहुँचे वो पहुँच सकते हैं, मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جو آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والی کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ان کو ہدایت پائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قریب ہے، اور یہ یقین بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں دلاتا ہے۔ لیکن دعا کس طرح کرنی چاہیے اور کس طریقے سے کرنی چاہیے، اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دو اقتباسات آپ کے پیش خدمت ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ ملفوظات میں یہ فرماتے ہیں: دعا کرنا تو مرنا ہوتا ہے۔ اس پنجابی مصرے کی یہی معنی ہے کہ جس پر نہایت درجے کا اضطراب ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے۔ دعا میں ایک موت ہے، اور اس کا بڑا اثر یہی ہوتا ہے کہ انسان ایک طرح سے مر جاتا ہے۔ مثلا ایک انسان ایک قطرہ پانی کا پی کر اگر دعویٰ کرے کہ میری پیاس بجھ گئی ہے یا اسے بڑی پیاس تھی تو وہ جھوٹا ہے۔ ہاں، اگر پیالہ بھر کے پیوے تو اس کی بات کی تصدیق ہوگی۔ پوری سوزش اور گدازش کے ساتھ ایک رنگ میں جب دعا کی جاتی ہے، حتیٰ کہ روح گداز ہو کر آستانہ الہی پر گر پڑتی ہے، اور اسی کا نام دعا ہے۔ اور الہی سنت یہی ہے کہ جب ایسی دعا ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ یا تو اسے قبول کرتا ہے اور یا جواب دیتا ہے۔ یعنی دعا کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایک قسم کی موت اپنے پر وارد کرے اور بالکل خدا تعالیٰ کے حضور مکمل طور پر پیش ہو جائے۔ اس طرح کوئی پیاسا ہے، اس نے اپنی پیاس بجھانی ہے
تو ایک قطرے سے وہ اس کی پیاس نہیں بجھے گی، بلکہ جب وہ سیر ہو کر پیے گا پھر اس کی پیاس بجھے گی۔ اسی طرح جب دعا کی جاتی ہے تو پھر مکمل طور پر خدا تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے، اپنے اوپر ایک قسم کی موت وارد کر کے پھر جو وہ دعا کی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کشتی نوح میں تحریر فرماتے ہیں کہ کس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ جب تو دعا کے لیے کھڑا ہو تو تجھے لازم ہے کہ یہ یقین رکھے کہ تیرا خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے، تب تیری دعا منظور ہوگی اور تو خدا کی قدرت کے عجائبات دیکھے گا جو ہم نے دیکھے، اور ہماری گواہی روایت سے ہے نہ بطور قصہ کے اس شخص کی دعا کیوں کر منظور ہو اور خود کیوں کر اس کو بڑی مشکلات کے وقت جو اس کے نزدیک قانون قدرت کے مخالف ہیں دعا کرنے کا حوصلہ پڑے، جو خدا کو ہر ایک چیز پر قادر نہیں سمجھتا۔ مگر اے سعید انسان، تو ایسا مت کر، تیرا خدا وہ ہے جس نے بے شمار ستاروں کو بغیر ستون کے لٹکا دیا اور جس نے زمین و آسمان کو محض عدم سے پیدا کیا۔ کیا تو اس پر بدزنی رکھتا ہے کہ وہ تیرے کام میں عاجز آ جائے گا؟ بلکہ تیری ہی بدزنی تجھے محروم رکھے گی۔ ہمارے خدا میں بے شمار عجائبات ہیں، مگر وہی دیکھتے ہیں جو صدق اور وفا سے اس کے ہو گئے ہیں۔ وہ غیروں پر جو اس کی قدرتوں پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے صادق و وفادار نہیں ہیں، وہ عجائبات ظاہر نہیں کرتا۔ کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اقتباس سے ایک جملے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ جس طرح انسان خدا تعالیٰ کو تصور کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے سلوک فرماتا ہے۔ اگر وہ اس کے تصور میں خدا تعالیٰ ایک کمزور خدا ہے، دعا قبول نہیں کر سکتا، قادر نہیں ہے، تو پھر اسی قسم کا خدا اس سے ملے گا۔ لیکن جب وہ ایک ایسے خدا پر یقین رکھتا ہے جو کامل قدرت رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے، تو پھر ایسے ہی خدا کا اس سے تجربہ ہوگا جب وہ دعا کرے گا اور اس کی دعا قبول ہوگی اور اس طرح سے دعا کرے گا جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہاں پہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ خدا تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین رکھنے والے ہوں، اس پر توکل کرنے والے ہوں، اور جس طرح کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس رنگ میں ہم دعا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔